بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس وقت لاہور میں موجود ہوں اور میرے سامنے جو ہے وہ اس وقت بیٹھی ہوئی ہیں ڈاکٹر اسما. ڈاکٹر اسما جو ہیں وہ ایک جو ہیں ویسے بیسیکلی تو MBBS سمپل ڈاکٹر ہیں، لیکن یہ ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ فوڈ نیوٹریشنسٹ بھی ہیں. اور یہ ان کا تعارف تو بہت چھوٹا ہوگا، لیکن یہ فوڈ نیوٹریشنس ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزوں کے اوپر ان کا عبور ہے. اور ماشاءاللہ سے اس وقت یہ یوٹیوب پہ اپنا چینل بھی رن کرتی ہیں اور لوگوں کے لیے بہت زبردست کام کر رہی ہیں. میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر صاحبہ جو ہے اپنے کام کے بارے میں، اپنے بارے میں لوگوں کو بتائیں، اس لیے کہ ان کے چینل پہ سوائے جو ہے فوڈ سے ریلیٹڈ اور بیماریوں سے ریلیٹڈ تو چیزیں موجود ہیں، لیکن ان کی اپنی زندگی کے بارے میں اور ان کے کام کے بارے میں وہاں پہ کوئی ایسی چیزیں نہیں تھیں. تو میں نے جو ہے انٹرویو کی درخواست کی. تو میں چاہوں گا کہ وہ ڈاکٹر صاحبہ اپنے بارے میں بتائیں ہمیں کہ وہ کیا کر رہی ہیں، انہوں نے کیسے یہ کام شروع کیا، ان کا کیا مقصد تھا. تو ڈاکٹر صاحبہ. ہاں جی، السلام علیکم. بہت شکریہ، آپ نے مجھے گفتگو کا موقع دیا اور آپ دور دور سے انٹرویو لینے کے لیے آئے. دوسرے نمبر کے اوپر یہ ہے کہ میں ڈاکٹر اسما محمود ہوں اور میں نے جو MBBS کیا تھا وہ KE سے کیا تھا، اور اس کے بعد میں نے اسپیشلائزیشن MRCP اور FCPS دونوں کے ایگزامس جو تھے وہ اسٹارٹ کیے. تو اس سے مجھ کو ایک بیماری ہے MS ملٹیپل سکلیروسس ہے، وہ مجھے ہوئی. اور اس کے اندر جو میڈیسن کی بکس ہوتی ہیں اس کے اندر یہ لکھا ہوتا ہے کہ اس کا کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے، اٹ از اونلی مینیجیبل، اور چند ایک جو میڈیسنز ہیں اس سے آپ مینیج کر سکتے ہیں. تو بہرحال میں نے جب وہ میڈیسنز لیں تو وہ مجھے سوٹ نہیں کی، اس سے میری بلڈ رپورٹس خراب ہو گئیں اور مجھے کوئی اتنا خاص فائدہ نظر نہیں آ رہا تھا. تو وہاں سے پھر یہ ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کے رسول کی حدیث سے کہ کوئی بھی بیماری کا لا علاج نہیں، ہر بیماری کا علاج موجود ہے. تو اس سے مجھے موٹیویشن یہ ہوئی کہ یہ علاج ہمیں صرف ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، اور یہ کہ جب وہ ڈھونڈ لیں گے تو علاج ہمیں انشاءاللہ مل جائے گا، اور وہ یہ ہے کہ بیماری ختم ہو جائے گی. تو اس لحاظ سے پھر میں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ ایلوپیتھک ہے یا ہومیوپیتھک ہے یا آیورویدک ہے یا چائنیز ہے یا کسی بھی، اگر کسی چیز کے بارے میں مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ سائنٹیفکلی ہے اور لوگوں نے استعمال کیا ہے اور یہ کہ عرصے سے لوگ استعمال کر رہے ہیں اور ان کو فائدہ ہو رہا ہے، تو یہ کہ مجھ کو اس چیز سے غرض نہیں ہے کہ وہ کس طریقہ علاج سے تعلق رکھتی ہے. اگر وہ کسی کو شفا، اللہ تعالیٰ نے شفا ڈالی ہوئی ہے تو باہر اس میں شفا ہے. اور یہ ہے کہ یہ اسٹڈی کرتے ہوئے مجھ کو آئیڈیا ہوا ہے کہ جو ہماری اسٹڈیز ہوتی ہیں نا وہ بہت لمیٹیڈ ہوتی ہیں. اس وقت میرا انٹروڈکشن ڈاکٹرز جو ہیں، جو ایلوپیتھک ڈاکٹرز ہیں ان کے ساتھ بھی ہے، حکیموں کے ساتھ بھی ہے، چائنیز جو ڈاکٹرز ہیں ان کے ساتھ بھی، ہومیوپیتھس کے ساتھ بھی ہے. اور ایک چیز جو میں نے بہت زیادہ دیکھی ہے وہ یہ دیکھی ہے کہ ہر جو طریقہ علاج والے لوگ ہیں نا وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں. اگر میں ڈاکٹرز کے اندر ہوتی ہوں تو وہ کہتے ہیں اسما یہ تم نے کیا کام شروع کر دیا ہے، یہ تم اچھی خاصی ڈاکٹر تھی، یہ حکیم تو جو ہوتے ہیں کویکس ہوتے ہیں، ان کے پاس تو کوئی اصل علاج نہیں ہے. اگر میں کسی حکیم یا ہومیوپیتھی کے پاس سے ہوتی ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو جو ڈاکٹرز ہیں تو ڈاکو ہیں، یہ تو لوگوں کو کاٹ کے کھا جاتے ہیں. یعنی کہ ہر جو طریقہ علاج ہے نا، ایک تو ان کو اپنے اس کے اوپر وہ کیا کہتے ہیں فخر ہوتا ہے کہ ہم ہی سارا کچھ ہیں اور ہم ہی سارا کچھ کریں گے. تو یہ کہ یہ چیز تو، اور یہ میں نے بہت وہ اس سے باریکی سے دیکھا ہے کہ ان سب میں سے کوئی بھی مکمل طریقہ علاج نہیں ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر بیماری کا علاج ایلوپیتھک میں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہر بیماری کا علاج ہومیوپیتھک میں، آپ نہیں کہہ سکتے ہر بیماری کا علاج جو ہے وہ آیورویدا میں ہے یا طب نبوی میں یا یونانی میں. ہر بیماری کا علاج نہیں ہے، لیکن یہ کہ ان سب کے پاس کسی نہ کسی بیماری کا بہت اچھا علاج موجود ہے. اور میرا جو یوٹیوب کا چینل ہے اور ایون جو میں ٹریٹمنٹ بھی کرتی ہوں، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ سب اگر لوگ ساتھ آ جائیں نا تو انسانیت کی بہت بہت بڑی خدمت ہو سکتی ہے. کیونکہ ان سب کے پاس کسی نہ کسی چیز کا بہت بہت اچھا علاج موجود ہے، صرف اگر یہ شیئر کریں ایک دوسرے سے. جو شیئرنگ والا پرابلم کا پارٹ ہے نا وہ لوگ نہیں کرتے ہیں، اور شیئر نہ کرنے کی وجہ سے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ بہت بہت زیادہ فوائد سے محروم ہو جاتے ہیں. اور صرف یہ کہہ دینا کہ ان کو تو کچھ پتا نہیں ہے، آپ ٹرائی تو کر کے دیکھیں. میں سب کو یہ کہتی ہوں
کہ آپ ٹرائی تو کر کے دیکھیں. اگر نہیں فائدہ ہوا تو نہیں ہوا, مطلب اگر نقصان نہیں ہے, ایک کیلکولیٹڈ گیس کے ساتھ, ایک اچھے جو ہے وہ انفارمڈ جو ہے اس کے ساتھ نالج کے ساتھ آپ ہر چیز کو ٹرائی کریں, ٹھیک ہے نا. اگر وہ آپ کو فائدہ دیتی ہے تو پھر آپ کے ذہن میں باعث نہیں ہونا چاہیے کہ ہم آپ کے کہنے کا مقصد ہے اس سے سائیڈ افیکٹ تو کوئی ہے نہیں. ہاں جی, تو کرنے میں کیا سائیڈ افیکٹ اگر ہیں بھی تو اگر آپ, اب میں نے ایلوپیتھی کیا ہے, ٹھیک ہے نا, میں نے اگر ایز اے تھراپی لی ہے جو میری بیماری کے لیے مجھے دی گئی تھی, مجھے 1 مہینے کے اندر اس کے سائیڈ افیکٹس آنے شروع ہو گئے, اور وہ مجھے اس لیے پتا چل گیا کیونکہ مجھے پتا تھا اس چیز سے یہ سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں, اینڈ آئی واز کیپنگ ٹیب کہ میں ٹیسٹ کروا رہی تھی. جب ٹیسٹ ڈیلیز ہونا شروع ہوئے, آئی لیفٹ اٹ, مطلب اس کو میں نے چھوڑ دیا. اس کے بعد میں نے دوسری چیز دیکھنی شروع کر دی. یعنی کہ کسی بھی چیز کے اوپر, کوئی بھی طریقہ علاج کے اوپر اندھا اعتبار نہ کریں. کیپ یور مائنڈ اوپن کہ یہ ٹھیک ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور پھر وہی بات ہے کہ جو آپ کی تھاٹس ہوتی ہیں نا وہ آپ کو مینیفیسٹ کر کے دیتی ہیں چیزیں, ٹھیک ہے. اگر آپ یہ سوچیں گے, اگر آپ کا ذہن یہ بند ہے کہ ہومیوپیتھی کسی کوئی طریقہ علاج نہیں ہے, آیورویدا کوئی طریقہ علاج نہیں ہے, چائنیز آکوپنکچر کوئی طریقہ علاج نہیں ہے, تو وہ کوئی نہیں ہوگا. کیوں؟ اور یہ پلیسیبو افیکٹ ایک بہت بڑا طریقہ علاج ہے جو, اور پھر میں یہ نہیں کہہ رہی آپ کی بیماری اصلی نہیں ہے, نقلی نہیں ہے. اصل میں بات وہی ہے کہ آپ کا جو مینٹل سیٹ اپ ہوتا ہے نا, اس کے اندر یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کو اپنے طبیب کے اوپر اور طریقہ علاج کے اوپر سب سے پہلے تو یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا ڈالی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اوپن مائنڈ ہوگا, اس کے بعد جو ریزلٹس آتے ہیں نا اس کے اوپر آپ اس کی بیسس پہ آپ کچھ کہہ سکتے ہیں. اور پھر وہی بات ہے کہ اگر آپ کے پیٹ درد کا علاج نہیں ہے ایلوپیتھی کے اندر, تو آپ یہ تو نہیں کہیں گے نا ایلوپیتھی ایک بہت فالتو طریقہ علاج ہے, کسی کام کا نہیں ہے, اس کو چھوڑ دو. اب ہم سارے تمام کی تمام بیماریاں ہیں ہومیوپیتھی سے, ٹھیک ہے. اگر ہومیوپیتھک میں آپ کا بالفرض پمپلس کا علاج نہیں ہوا, تو پھر آپ یہ تو نہیں کہیں گے اس میں تو کسی چیز کا علاج نہیں ہے. مطلب اس کو پورے کو نہیں رد کریں. یہ جو جنرلائزیشن ہوتی ہے نا, اس میں ہم بہت ساری اچھی چیزیں جو ہوتی ہیں ان کو مس کر جاتے ہیں. تو یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اپنا, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سب کریں اس چیز, سب لوگ جو ہیں وہ سارے طریقہ علاج ہی پڑھیں تو بہت اچھی بات ہے, کیونکہ ان سب کے اندر کسی نہ کسی چیز کا بہت اچھا فائدہ ہے. اور یہ ہے کہ اس چیز کو فوکس کریں کہ جو آپ کو فائدے کی چیز مل رہی ہے اور اس کو اپلائی کریں. اور یہ نہیں ہے کہ یہ ہوائی ہیں. کلونجی کے اوپر ہے بہت ساری ریسرچ ہوئی ہے, اگر آپ بندہ ڈھونڈے. ہنی کے اوپر بہت ریسرچ ہوئی ہے, اگر بندہ ڈھونڈے. قسط البحری ہے, قسط شیری ہے, یہ آپ کا ایلو ویرا, ان سب کے اوپر بہت ریسرچ ہوئی ہے, اور یہ ڈاکومنٹڈ. اور ریسرچ صرف آپ کی چائنیز یا کوئی ایسے جرنلس نہیں ہے جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اچھے میڈیکل جرنلس. یہ ساری جو ریسرچ ہے وہ کسی مطلب حکیم وغیرہ نہیں, سائنٹسٹ کیا, یہ ابھی یہ میں نے اپنا جو فیس بک گروپ ہے ہمارا ہیلنگ ریمیڈیز, اس کے اندر میں نے شیئر کیا, ایف ڈی اے نے اپروو کیا ہے بلیک سیڈ آئل, کلونجی کا تیل جو ہے, فار ٹریٹمنٹ آف کینسر اینڈ کیمو تھراپی, ٹھیک ہے. یہ میرا مطلب ہے ایف ڈی اے سے زیادہ اس وقت جو خدا سمجھا جاتا ہے میڈیسن کی دنیا کے اندر, وہ ایف ڈی اے سمجھا جاتا ہے. اور ایف ڈی اے والوں نے اگر اپروو کر دیا تو پھر میں مطلب اب تو میرے خیال سے کسی مسلمان کو بھی یہ شک نہیں ہونا چاہیے کہ کلونجی کا, اور یہ بہت بڑا المیہ ہے. جب ہم نے حدیث میں پڑھا کہ کلونجی جو ہے وہ اچھا علاج ہے, تب ہمیں اتنا زیادہ وہ کیا اس کو کہیں نا ایکسائٹمنٹ نہیں ہوئی. جب ایف ڈی اے نے اپروو کر دیا نا, تب ہم بھی مومن ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز جو پیدا کی ہے کسی مقصد کے تحت پیدا کی ہے, اور ہمارا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ آپ غور و فکر کیوں نہیں کرتے. یعنی کہ ہم نے ہی, ہمارے سائنسدانوں نے ہی, اور اسے جو ہے اسے ایکسپلور کرنا ہے, اور اس میں سے چھپے ہوئے جو قدرت کے راز ہیں اسے آشکار کرنا ہے, اور وہ آشکار ہونا جو ہے, اور وہ اس کو ثابت کرنا ہے. تو ہمارے سائنٹسٹ اس کو ثابت بھی کرتے ہیں, لیکن ہم لوگ اس کے اوپر شعور نہیں رکھتے, اور نہ وہ رکھنا چاہتے ہیں. یعنی کہ ہم, آپ جو ہے اس وقت جو صرف بات کر رہے ہیں چاہتے کا, وہی میں بتا رہی ہوں نا کہ ڈاکٹر اس وقت اگر کوئی بیمار ہوتا ہے نا, تو وہ جاتا ڈاکٹر کے پاس ہی ہے سب سے پہلے. اگر ڈاکٹرز کو یہ بلائنڈ ایک ہمیں سلیبس دیا گیا ہے جس کے اندر ہمیں طب نبوی کے بارے میں یا چائنیز میڈیسن کے بارے میں یا ہومیوپیتھی کے بارے میں کچھ بتایا ہی نہیں گیا. انفیکٹ اگر بتایا گیا تو یہ بتایا گیا کہ ہومیوپیتھک ویکس ہوتے ہیں, حکیم یہ ہوتے ہیں, وہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو آپ کو بیسکلی بلائنڈ فولڈیڈ ہے, وہ جیسے وہ گھوڑا ہوتا ہے نا, گھوڑا گاڑی کے یا ٹانگے کے سامنے, اس کے سامنے بلائنڈز ہوتے ہیں کہ بس وہ دیکھے ایک ہی طرف. تو یہ ہے کہ وہ جو بلائنڈرز ڈالے ہوئے ہوتے ہیں نا ڈاکٹرز کے, اور پھر یہ ایک آپ کا سلیبس ہی ایسا ہے
ٹھیک ہے نا. آپ کو ایگزام میں مارکس تبھی ملیں گے جب آپ نے کیمو تھراپی کے وہ ڈرگس لکھے جو کہ پوائزنز ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ اگر ہم نے اس وقت بھی اگر کوئی اپنے کیمو تھراپی کے آپشنز کے اندر بلیک سیڈ آئل لکھے گا تو اس کا نمبر حالانکہ FDA اپرووڈ ہے, ٹھیک ہے نا, FDA اپرووڈ ہونے کے بعد بھی ہمارے جو سلیبس ہے اس کے اندر ہمیں مارکس نہیں ملنے والے بلیک سیڈ آئل لکھنے کی وجہ سے. اور انفیکٹ اگر میں پہلے میو ہاسپٹل میں تھی اور انفیکٹ وہاں پہ آؤٹ ڈور کے اندر بہت جم غفیر رش لگا ہوا ہوتا تھا, اور اس رش کے اندر بھی صحیح جو بات ہے کہ جو آپ کے پاس 3 4 10 دوائیاں تھیں جو کہ مجھے پتا تھا میں نے یہ لکھنی ہے وہ میں لکھتی تھی, ٹھیک ہے. اور جتنی, اور پھر وہی بات ہے اس رش کے اندر کسی کو کیا سوٹ کرتا ہے کیا نہیں, یہ بیسکلی جو میں بات کر رہی ہوں نا یہ آج کل امریکہ میں بھی آ رہا ہے, وچ از کالڈ فنکشنل میڈیسن. فنکشنل میڈیسن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا میڈیسن از ٹیلرڈ ٹو یور انڈیویجول نیڈس, ٹھیک ہے نا. اس کے اندر آپ کی جو نیند ہے, سلیپ ہے, وہ کام کرتی ہے, آپ کا لائف سٹائل ہے وہ کام کرتا ہے, آپ سٹریس کب آپ نے لیا, آپ کی ڈیزیز کس سٹریس کے بعد مینیفیسٹ ہوئی, ٹھیک ہے نا. اور پھر ٹریٹمنٹ کے اندر صرف ایک کیمیکل پل نہیں ہوتی یا ایک ٹیکا یا ایک ڈرپ نہیں ہوتی. آپ کی ٹریٹمنٹ کے اندر یہ سب چیزیں جن سے بیماری بنی ہے, آپ کا نہ سونا, آپ کا سٹریس لینا, آپ کا جنک فوڈ کھانا, ٹھیک ہے نا, آپ کا لوگوں کو معاف نہ کر پانا, ٹھیک ہے نا, یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے بیماری اینڈ میں آ کے مینیفیسٹ ہوتی ہے. اور پھر وہی بات ہے کہ ایک زمانہ تھا جب لوگ جینیٹکس کے اوپر, ابھی بھی لوگوں کا, مجھے لوگ کہتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب یہ شوگر تو ہماری نا فیملی کے اندر ہے, تو چونکہ ہماری فیملی کے اندر ہے اس لیے ہمیں تو ہونی ہے. اچھا, اس کے اندر آج سے 10 سال پہلے تک تو میری اپروچ تھی بھائی اگر آپ کی فیملی کے اندر شوگر ہے تو یہ بہت, یہی آپ کے لیے تو پیپر آؤٹ ہے نا, آپ کو تو پتا ہے آپ کو کیا بیماری ہونی ہے, آپ پہلے سے اس کی احتیاط کریں, اس سے بات قدم کر دیں, جس کی وجہ سے یہ کیٹوجینک ڈائٹ اور لو کارب ڈائٹ جو ہے یہ میں نے لوگوں کو بتانی شروع کی کہ جب آپ کو پتا ہے آپ کی فیملی میں ایک ڈیزیز ہے تو پھر آپ نے کیوں انتظار کرنا ہے. اللہ معاف کرے, جیسے آپ کے والد کے ڈائلسس سے کڈنی فیل ہوئی, جیسے آپ کے تایا کی ٹانگ کاٹی گئی شوگر کی وجہ سے, جیسے مطلب یہ, اور پھر آپ کی خالہ کی بینائی چلی گئی شوگر کی وجہ سے, آپ نے کیا اس چیز کا ویٹ کرنا ہے یہ ٹریٹمنٹ لینے کے لیے؟ آپ شروع سے ہی اپنا ہیلدی لائف سٹائل رکھیں, اسٹریس کو آپ پڑے کریں, ٹھیک ہے, اور اپنا یہ جو ہے ڈائٹ کو ہے لو کارب کریں, اپنی کاربوہائیڈریٹس کم کریں, چینی میدا نکال لیں. یہ سب سے بہت بڑے انسرٹس ہیں ڈائبٹیز کے پیشنٹس کے لیے, خاص طور پہ جو جینیٹیکلی اس چیز کے پرون ہیں کہ ان کی فیملی میں ڈائبٹیز رن کر رہی ہے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ وہ زمانہ تھا جب ہم جینیٹکس کے اوپر تھے. اس وقت یہ بروس لپٹن کو آپ سنیں, اس وقت آپ یہ جو بڑے جو ہیں اس فیلڈ میں کرنے والے کام وہ ایپی جینیٹکس کے اوپر کام کر رہے ہیں. ایپی جینیٹکس کا مطلب ہے, ایپی کا مطلب اوور, ابو دا جینز. آپ کی باڈی کے اندر سارے جینز ہوتے ہیں, وہ جینز مینیفیسٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. جینز مینیفیسٹ ہوتے ہیں وہ پروٹین بنا کے کرتے ہیں. یہ ایپی جینیٹکس ہے کہ آپ کے جینز موجود ہوں گے لیکن وہ ایکسپریس ایک سچویشن کے اندر کریں گے جو کہ 90% آف ٹائمز ایکسپریس سچویشن ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. آپ کو اکثر آپ نے دیکھ, کسی کو کوئی اسٹریس ہوا, اللہ معاف کرے, کسی کی والدہ فوت ہو گئی, کسی کو ڈائیورس ہو گئی, کوئی باہر کسی نے سفر کیا, کوئی ٹائیفائڈ کا اسٹریس ہو گیا, کوئی فزیکل کوئی ایموشنل اسٹریس ہوتا ہے تو آپ کی ڈیزیز مینیفیسٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اب آپ مطلب کہنے کا یہ کہ کینسر کا جین اس کے اندر بچپن سے تھا, آخر 50 سال کی عمر میں آ کے اس کو کینسر کیوں ہوا. ڈائبٹیز کا جین اس کے اندر بچپن سے تھا, آخر 40 45 50 سال, اور پھر والدہ کو ہوئی ڈائبٹیز 50 سال کی عمر میں, آپ کو کیوں 30 سال کی عمر میں ہو رہی ہے. یعنی کہ یہ سارے رولز ہیں نا کہ اگر جینز ہی سارا آپ نے سارا وہ جو بھار ڈالنا ہے اس جینز پہ ڈالنا ہے تو جینز تو موجود ہیں اور موجود رہیں گے. اور پھر یہ کہ ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہوتی ہے, سب کے اندر جینز ہوتے ہیں, لیکن ایک کو بریسٹ کینسر ہوتا ہے دوسری کو نہیں ہوتا, حالانکہ والدہ کو تھا. بیسکلی جینز کو مینیفیسٹ کرنے والی جو چیز ہے وہ ایپی جینیٹکس ہے, اور ایپی جینیٹکس ایک بہت بڑی اسٹڈی ہے اور بہت زیادہ فائدے مند اسٹڈی اس کی ہے کہ آپ یو کین ماڈیفائی یور جینز, یو آر ناٹ دا سلیو آف یور جینز. آپ کی جینز کے ماتحت نہیں ہے کہ آپ نے وہی کرنا ہے جو آپ کے جینز میں ہے. آپ کنٹرول کر سکتے ہیں کہ آپ کے جینز کب مینیفیسٹ کریں گے کب نہیں کریں گے, جس کا سب سے بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ کا ریئیکشن کیسے ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, کہ آپ کا ریئیکشن اسٹریس کے ساتھ کیا ہے. آیا آپ آرام سے اسٹریس فیس کر سکتے ہیں, یا یہ کہ آپ اسٹریس لیتے ہیں, یا اگر آپ کا جیسے ڈیزیز ہے
ڈیزیز کو جب تک آپ یہ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ یہ تو ٹھیک ہو جانے والی ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گی. جس کی بڑی مثال یہ ہے کہ لوگوں کو نزلہ زکام ہوتا ہے، جب تک ان کو پتہ ہے کہ نزلہ زکام ہے تب تک تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اگر ان کو بتا دینا کہ یہ فلاں وائرس ہے، یہ سوائن فلو ہے یا یہ ہے، تو وہاں سے کام خراب ہوتا ہے اور وہاں سے نہ وہ لوگ ہاتھ پاؤں چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اب تو ہم مرے کہ مرے. تو یہ کہ آپ کے جینز کب مینیفیسٹ کریں گے یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ کے مینٹل ٹاک کے اوپر ہے کہ آپ اپنے دماغ کو کیا سمجھاتے ہیں. یعنی کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے جو ہے پہلے تو مطلب میڈیکل کی تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد جو ہے انفارچونیٹلی آپ کے ساتھ ایک حادثاتی بیماری آپ کے ساتھ کبھی میں تو کہتی ہوں یہ تو سب سے اچھی بات ہوئی ہے. ورنہ میں آپ کی بات کاٹتی ہوں. اس وقت جب میں بتا رہی ہوں میں نے MRCP کا ایگزام دیا، FCPS کا ایگزام دے کے صحیح جو بات ہے میں تو سمجھتی تھی بس سارے دنیا کا علم اس وقت میرے سر میں موجود ہے، مجھ سے زیادہ علم فضل کسی کے پاس ہوگا نہیں. یہ اس زمانے کی بات ہے. اور اب آ کے جب مجھے پتا چلا وہ تو ایک قطرہ بھی نہیں تھا. اس کے بعد یعنی یہ ایک تو پوری دنیایں ہیں، ہومیوپیتھی ہے، ایلوپیتھی، نیچروپیتھی، ہمارے رسول کی سنت ہے. اور یہ جینیٹکس ہے، اپنی جینیٹکس ہے. مائنڈ آپ کو اپنے مائنڈ کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، یہ ایک فیلڈ جو ہے نا، یہ PhD کی تھیسس کے کیا، یہ تو اس کے اوپر کروڑوں کتابیں ایک چیز کے اوپر لکھی جا سکتی ہیں. اور اس وقت آ کے اب مجھے لوگ کہتے ہیں آپ بہت مطلب آپ کو بہت ساری چیزوں کا پتہ ہے، اور میں دل میں سوچ رہی تھی مجھے کچھ بھی نہیں پتا ہے، کچھ بھی نہیں پتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی. اس کے بعد سے جو ہے آپ کے جو ہے ظاہر سی بات ہے دریچے کھلتے چلے گئے اور آپ نے پڑھنا اور ریسرچ کرنا شروع کر دیا. سو آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو سب سے زیادہ مطلب آپ کا گرپ مطلب کافی چیزوں پہ ہے، مطلب جو ہمارے طریقے علاج ہیں، اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جس کا روزمرہ زندگی سے ہمیں واسطہ ہے اور ہم اسی سے جو ہے اپنے آپ کا جو ہے نقصان بھی کر سکتے ہیں اور اس سے فائدہ بھی کر سکتے ہیں، جس سے میرا تعلق بھی، یعنی کہ فوڈ ہی ایک ایسی چیز ہے جس سے جو ہے ہم اپنا جو ہے علاج جو ہے بیماری سے پہلے بیماری ہونے سے پہلے ہی اپنے علاج کر سکتے ہیں، جو آپ نے فرمایا. تو اس میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھی ہیں اور دوسری چیزیں بھی دیکھی ہیں اور آپ سے ڈسکشن بھی ہوتا رہتا ہے، اور میں چاہتا تھا کہ آپ سے ملاقات ہو تو اپنے سامعین تک بھی آپ والی باتیں پہنچا سکوں جو میں نے آپ سے سیکھی. مطلب میں سامعین کو بتاتا چلوں کہ یہ میری ٹیچرز کی طرح ہیں، کیونکہ میں نے بہت ساری چیزیں آپ سے سیکھی ہیں. تو میں چاہوں گا کہ جو دیکھنے والے ہیں وہ بھی یہ ساری چیزیں جانیں. سو اس میں دیکھیے آپ جو ہے وہ بڑا اچھا طریقے سے ایکسپلین کرتی ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے روزمرہ زندگی کے اندر ہم اپنے ایسی خوراکوں کو شامل کر لیں جس سے جو ہے ہماری بیماریاں جو ہیں وہ ہم اس سے قابو پا لیں، جو ابھی آپ ذکر بھی کر رہی تھیں کہ ہم اسے، تو وہ ہمارا جو سارا ایکسرسائز ہے وہ مطلب ہم بس صرف پیٹ بھرنے کے لیے کھا لیتے ہیں، لیکن کیا کھانا ہے، کب کھانا ہے، کیسے کھانا ہے، یہ ہمارے لیے کوئی میٹر نہیں ہے. بالکل یہ ہے. ایک تو سب سے پہلے میں کہوں گی میں نا ٹیچر نہیں ہوں، میں اسٹوڈنٹ ہوں اور میں ساری زندگی اسٹوڈنٹ رہنا پسند کروں گی. ٹیچر ہونا ایک بہت اعلیٰ مقام ہے، وہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو یہ آپ کی اچھائی ہے، لیکن یہ کہ میں اپنے آپ کو میں نے کبھی ٹیچر نہیں سمجھا اور میں ہمیشہ اسٹوڈنٹ رہنے کے اوپر خوش ہوں. اور اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ میں رہوں اور جب تک لرننگ ہوتی رہتی ہے تب تک گروئنگ ہوتی رہتی ہے. کسی بھی پوائنٹ کے اوپر آ کے جب آپ کو لگتا ہے نا بس اب ہم نے بہت پڑھ لیا، وہاں پہ آپ کا جو ہے نا ڈاؤن فال اسٹارٹ ہوتا ہے. تو باقی بات جائے گی کھانے کی. کھانا جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کا رزق ہے، اور یہ ان چند مقدس کاموں میں سے ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے کہ آپ نے کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے، اللہ کا نام لے کے آپ نے کھانا شروع کرنا ہے. کھانے کا پاک ہونا بہت ضروری ہے، کھانے کا حلال ہونا بہت ضروری ہے، کھانے کا طیب ہونا بہت ضروری ہے. قرآن پاک میں جہاں جہاں بھی یہ حکم ہے نا کہ حلال کھانا کھاؤ، وہاں پہ یہ بھی حلال اور طیب چیزوں میں سے، پاک چیزوں میں سے کھاؤ. تو اب یہ چیز سرچ کرنا کہ ہم حلال تو فائنڈ کر لیتے ہیں لیکن طیب والا پارٹ ہم اکثر اسکپ کر جاتے ہیں. ایک تو یہ چیزیں کوالٹی آف یور فوڈ جو ہے وہ کیسی ہونی چاہیے. طیب کے اندر اگر آپ کو پتہ ہے کہ سائنٹیفکلی ایک چیز آپ کو نقصان پہنچا رہی ہے تو وہ آپ نہ کھائیں، وہ آپ کے لیے طیب نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے اندر ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے رسول کی بہت ساری سنتیں. اللہ تعالیٰ کے رسول نے کبھی میدا نہیں کھایا. ٹھیک ہے. اور ہم اگر صبح ناشتہ کرتے ہیں بریڈ کا کرتے ہیں جو کہ میدا ہوتا ہے.
دوپہر کو ہم نہاری کے ساتھ بھی اگر نان کھاتے ہیں، پوریاں کھاتے ہیں، روٹی کھاتے ہیں، وہ اگین پھر آپ کا میدا آٹا ہے. ٹھیک ہے، رات شام کو مہمان آ گئے، آپ نے کیک بسکٹ رکھے، کیک اور بسکٹ دونوں میدا ہے. رات کو ہم سے زیادہ نہیں کھایا گیا، ہلکا پھلکا نا ہم کچھ کر لیتے ہیں، نوڈلس کھا لیتے ہیں. نوڈلس پاستا اگین میدا ہے. کس مقدار میں ہم وہ چیز کھا رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے رسول نے پوری زندگی نہیں کھائی ہے. یہ اب اس کو اور پھر یہ ایمٹی کیلوریز ہیں. ایمٹی کیلوریز کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ بادام کھائیں گے یا آپ کوکونٹ کھائیں گے یا آپ السی کھائیں گے، آپ کو صرف کیلوریز نہیں ملتی، ساتھ کچھ وٹامنس، منرلس، کچھ اور آپ کو فائٹو نیوٹرینٹس ملتے ہیں جو کہ آپ کی صحت کے لیے مفید ہوتے ہیں. میدا اور چینی ہے، سفید چینی ایسی چیز ہے جو ایمٹی کیلوریز ہیں، آپ کو کوئی وٹامنس منرلس نہیں ملتے. ایک تو یہ والا جو ایمٹی کیلوریز والا پارٹ ہے نا، اس کو نکال دیں، یہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی سنت نہیں ہے. کوالٹی آف فوڈ میٹر کرتی ہے، تو حلال ہو اور طیب ہو. حلال پہ میں اس لیے زور نہیں دے رہی کیونکہ وہ ہمارے مولوی صاحبان بہت پرزور طریقے سے اصرار کر کے حلال کھلاتے ہیں، لیکن بہت سارے پارٹس جو کھانے کے نا وہ ہم چھوڑ جاتے ہیں. تو طیب ہونا. دوسرا کوانٹٹی آف فوڈ، کہ کتنا کھانا ہے. ایک سٹنگ میں اللہ تعالیٰ کے رسول نے جو فرمایا ہے کہ آپ کا میدا جو ہے وہ 1/3 بھرا ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں بھرا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کسی بھی شادی کے علاوہ کسی گھر کے اندر بھی آپ دیکھ لیں، ہم پلیٹ بھر کے کھاتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کا پیٹ جو ہے وہ آپ سمجھ لیں اتنا جتنا مٹھی ہوتی ہے، جیسے پیپسی کی کین ہوتی ہے اتنا ہوتا ہے، تقریباً 150 ml کا. اس کے اندر آپ کتنا کھانا ڈالتے ہیں یہ آپ کی سوچ ہے. ٹھیک ہے نا، ایک بھری ہوئی پلیٹ جو ہے وہ بہت زیادہ کھانا ہے. یہ آپ کی ہوگی کوانٹٹی آف فوڈ، جو کہ اگین آپ کی صحت کے منافی ہے، آپ کی سنت کے منافی ہے، آپ کی روایات کے منافی ہے، آپ کی فزیولوجی کے منافی ہے. دوسرا، آپ کی فریکوینسی آف ایٹنگ، کتنی دفعہ آپ نے دن میں کھانا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر دن میں چھوڑ کے مطلب ہفتے میں کتنی دفعہ کھانا ہے. مطلب اللہ تعالیٰ کے رسول تو ہفتے کا حساب رکھتے تھے نا، 2 دن روزہ رکھا، 5 دن کھایا. ٹھیک ہے نا، مہینے میں جو ایام 20 تھے 3 دن وہ روزے رکھ رہے تھے. مطلب اکثر تو ان کا ٹائم روزوں میں گزر رہا ہوتا تھا. فریکوینسی آف ایٹنگ میں ہمارے ہاں یہ حساب ہے کہ جب تک میں چھوٹی تھی نا تب ایک ٹرینڈ تھا صبح دوپہر شام، مارننگ آپ کا بریک فاسٹ ہے، لنچ ہے، ڈنر ہے. اس وقت ہم آ گئے 6 meals a day کے اوپر. بریک فاسٹ اور لنچ کے درمیان لوگوں کو بھوک لگ جاتی ہے، لوگ برنچ کرتے ہیں. لنچ اور آپ کا جو ہے ڈنر کے درمیان لوگوں کو بھوک لگ جاتی ہے، لوگ ہائی ٹی مطلب وہ آپ کا اسنیک ہو گیا. آپ کے ڈنر اور آپ کا جو بریک فاسٹ ہے، رات کو سوئے ہوئے لوگ اٹھ کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، یہ مڈ نائٹ اسنیک چل رہا ہے، بھوک لگ گئی ہے. ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ آپ کا جو حلال اور طیب کوالٹی آف فوڈ آپ نے دیکھا، کوانٹٹی آف فوڈ دیکھا، آپ کا جو فریکوینسی آف میلز ہے وہ آپ نے دیکھا. یہ تمام کے تمام بہت امپورٹنٹ ہے. صرف اور صرف آپ نے اگر فوڈ سے علاج کرنا ہے، بہت بہت ضروری ہے کہ آپ کی کوانٹٹی بھی اچھی ہو، کوالٹی بھی اچھی ہو، اور فریکوینسی آف میلز بھی بہت اچھی ہو. ان سب کو آپ ساتھ لے کے چلیں گے تو آپ فوڈ کو ایز میڈیسن یوز کر سکتے ہیں. اور پھر اس کے بعد چوتھی چیز یہ کہ ابزارپشن، جو چیز آپ کھاتے ہیں کیا وہ آپ ابزارب بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو آج کل چل رہا ہے کیٹوجینک ڈائٹ وغیرہ، اس میں انٹرنیٹ پہ تو بھی بہت سارے لوگوں نے کام کیا ہے، اس میں تو نامعقول معذرت کے ساتھ ورڈ یوز کرنا پڑا ہے کہ بہت نامعقول قسم کے بھی کام اور بتایا جا رہا ہے. سو وہ اپنی جگہ کام کر رہے ہیں، ہمیں بس آپ سے معلومات کرنا تھا. تو یہ بتائیے کیٹوجینک ڈائٹ اور پیلو ڈائٹ یا جو لو کارب ڈائٹ ہیں، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ہلکا سا ہمیں ذرا گائڈ کر دیں. کیٹوجینک ڈائٹ بیسکلی اور پیلیو ڈائٹ دونوں لو کارب ڈائٹ ہیں. ان کے اندر کاربوہائیڈریٹس جو ہیں وہ کم رکھے جاتے ہیں، اور جو آپ کا کیٹوجینک ڈائٹ ہے اس کے اندر فیٹس جو ہیں وہ زیادہ رکھے جاتے ہیں، اور پیلیو ڈائٹ کے اندر پروٹین جو ہے وہ زیادہ رکھی جاتی ہیں. باقی اور بھی ڈائٹس ہیں، گیپس ڈائٹ ہے، AIP ڈائٹ ہے. ان سب کے اندر بیسکلی آپ نے ایڈ کرنا اپنا جو ہے نا کچھ پروبایوٹکس ایڈ ہوئے ہوئے ہیں، لیکن ہے ساری لو کارب ڈائٹس ہیں جس کے اندر کاربوہائیڈریٹ لو رکھتے ہیں. کاربوہائیڈریٹ لو رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ کاربوہائیڈریٹ یا چینی جو جس کو ہم کہتے ہیں، اور کاربوہائیڈریٹ کے اندر میں یہ ضرور ذکر کر دوں کہ چینی سے زیادہ چینی جو ہے وہ آپ کا میدا ہے، کیونکہ یہ ساری ایمٹی کیلوریز ہوتی ہیں، اور جب یہ برن ہوتی ہیں تو تب آپ کا جو سائڈ پروڈکٹس فارم ہوتے ہیں وہ ہرٹ کرتے ہیں آپ کی آنکھوں کو، آپ کے دل کو، آپ کے گردے کو.
ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن کو شوگر ہوتی ہے, ڈائبٹیز ہوتی ہے, ان کو اللہ معاف کرے اینڈ کے اندر کسی کو کڈنی فیلئر ہوا ہوتا ہے, کسی کی ٹانگ کاٹنی پڑتی ہے, کسی کو یہ بلائنڈنس ہو جاتی ہے, آنکھ جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے, یا ہارٹ اٹیک وغیرہ ہو جاتے ہیں. یہ صرف اس لیے کیونکہ یہ لوگ ہائی شوگر کے اوپر ہوتے ہیں, اور وہ شوگر کو میٹابلائز کرنے سے جو آپ کے سائڈ پروڈکٹس بنتے ہیں وہ آپ کی آنکھ کو, دل کو, گردے کو, سب کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو بہت اچھی بات ہو کہ اگر آپ کے پاس چینی کے علاوہ طاقت حاصل کرنے کے لیے چینی کے علاوہ کوئی سورس ہو جو کہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے. آپ کے پاس فیٹس بھی ہیں, پروٹینس بھی ہیں. فیٹس جو ہوتے ہیں, اور پھر یہ بہت زیادہ ایفیشینٹ فیول اس لیے کیونکہ کاربوہائیڈریٹس 1 گرام سے آپ کو 4 کیلوریز ملتی ہیں, اور فیٹ کے 1 گرام سے آپ کو 9 کیلوریز ملتی ہیں. تو فیٹ اگر آپ یوز کر رہے ہیں تو جو اس کے سائڈ پروڈکٹس ہوتے ہیں ان کو کیٹونز کہتے ہیں. کیٹونز جو ہوتے ہیں وہ آپ کے برین کی ڈیولپمنٹ کے لیے اچھے ہیں, آپ کے ہارٹ کی ڈیولپمنٹ کے لیے, آپ کی ری جنریشن کے لیے اچھے ہیں. تو بیسکلی اگر آپ فیٹ یوز کر رہے ہیں تو ایک تو آپ کو انرجی زیادہ مل رہی ہے, دوسرا نمبر کے اوپر جو آپ کو کیٹونز ساتھ بن رہے ہیں وہ آپ کی جسم کے لیے آپ کو فائدہ دے رہے ہیں, آپ کی باڈی کو بلڈ اپ کر رہے ہیں, انسٹیڈ آف کہ وہ نقصان پہنچائیں اور آنکھیں, دل, گردے وغیرہ ضائع کریں. تو کیٹوجینک ڈائٹ جو ہے اس کے بارے میں اس لیے میں بہت زیادہ حامی ہوں, کیونکہ یہ بہت زیادہ ایک تو فائدے کی چیز ہے. اور جو مجھے کیٹوجینک ڈائٹ کے بارے میں علم ہوا تھا وہ اس لیے ہوا تھا کیونکہ میں نیورولوجی میں تھی, اور نیورولوجی کے اندر چند ایک ڈیزیزز ہیں, ایپیلیپسی ہے, ملکی جس کو کہتے ہیں, یا الزائمرز ہے جو یادداشت کھو جانا ہے. ان کی بیسکلی ٹریٹمنٹ ہے کہ آپ کاربوہائیڈریٹس کم کر دیں اور اپنے فیٹس جو ہے وہ زیادہ کر دیں, تو اس سے ایک یہ بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں. اب چونکہ لوگوں نے دیکھا ہے کہ اس سے ویٹ لاس بھی ہو جاتا ہے, تو اب یہ ایک فیٹ بن گیا ہے. اب لوگ جو ہے وہ ویٹ لاس کے لیے کیٹوجینک ڈائٹ جو ہے وہ فالو کر رہے ہوتے ہیں. لو کارب, جب آپ کی کاربوہائیڈریٹ جب بھی آپ کم کریں گے تو آپ کو بہت سارے فوائد ملیں گے. ویٹ لاس جو ہے یہ سب سے اس کا نا ایک ادنا سا فائدہ ہے. اس کے ساتھ آپ کا جو ہے دل بہتر پرفارم کرتا ہے, دماغ بہتر پرفارم کرتا ہے. بیسکلی یہ آپ کی ایک انرجی جو ہے نا اس کو لینے کا بہت اچھا طریقہ ہے کہ آپ فیٹ سے انرجی لیں. اور یہ ہے کہ اگر آپ اس کے اندر ساتھ ہی ساتھ پرو بایوٹکس ایڈ کر دیں تو وہ سونے پہ سہاگا ہے کہ وہ آپ کا جو ہے وہ جو یہ جو سارے اچھے فیٹس آپ لے رہے ہیں اس کو آپ کو یوز کرنے کا جو ہے وہ بھی موقع جو ہے وہ مل جاتا ہے. پرو بایوٹکس جو ہے آپ کیفر کی شکل کے اندر لے سکتے ہیں, پرو بایوٹکس آپ کھائیں گے, آپ ونیگر کی شکل کے اندر لے سکتے ہیں, سرکے کی شکل کے اندر لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو باقی کیٹوجینک ڈائٹ جو ہے اس کے اندر جو ہے جو بیسکلی آپ نے اپنا میدا اور چینی, یہ بیسکلی 2 چیزیں جو آپ نے ریپلیس کرنی ہوتی ہیں. چینی کی بجائے ایک ہیلدی سویٹنر ہے, اسٹیویا ایک پودا ہے جو کہ میٹھا ہوتا ہے. منگ فروٹ جو ہے وہ بھی میٹھا ہوتا ہے, وہ پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے. اسٹیویا تو بہرحال آپ کو نرسری سے مل جائے گا, شوگر پلانٹ کے نام سے آپ پودا لے لیں. تو چینی کی بجائے آپ وہ یوز کر لیں, اور میدے کی بجائے یعنی کہ آٹے اناج کی بجائے آپ ناریل کا آٹا, بادام کا آٹا, السی کا آٹا, یہ آٹے جو ہیں یہ آپ یوز کر سکتے ہیں. اور انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کے بارے میں بھی آپ کہتی ہیں کہ وہ لازمی اگر اس کے ساتھ بیسکلی کیٹوجینک ڈائٹ کا فائدہ تبھی ہے کہ جب آپ انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کرتے ہیں. انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کو سپورٹ کرنے کے لیے کیٹوجینک ڈائٹ اس لیے ضروری ہے کیونکہ کیٹوجینک ڈائٹ کے اندر آپ ہائی فیٹ لے رہے ہوتے ہیں اور وہ فیٹ آپ کو سسٹین کر لیتے ہیں. انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کا مطلب یہ کہ تقریباً 12 سے 16 گھنٹے آپ کی فاسٹنگ ہو. اس سارے عرصے کے اندر جو آپ کی باڈی ہے وہ انرجی کے لیے کاربوہائیڈریٹس اگر یوز کر رہی ہوگی تب تو آپ کے 2 گھنٹے نکلیں گے. اگر آپ کی باڈی فیٹ یوز کر رہی ہے تو آپ کے کافی زیادہ گھنٹے نکل سکتے ہیں کیونکہ وہ انرجی سورس زیادہ بہتر ہے. تو یہ ہے کہ آپ نے اگر کیٹوجینک ڈائٹ کی ہے تو اس کے ساتھ آپ کے لیے انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ آسان ہو جاتی ہے. اور انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ وہ سچویشن ہے کہ جب پھر باڈی آپ کی جو فیٹس جو ہیں وہ یوز کرنا شروع کر دیتی ہے ایز انرجی انسٹیڈ آف کہ آپ کے کاربوہائیڈریٹس آپ کو جو ہے وہ انرجی دے. تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اگر باہر سے فیٹس نہیں بھی آ رہے تو باڈی آپ کے اپنے فیٹس جو ہیں نا وہ ان کو بنانا شروع کر دیتی ہے, برن کرنا شروع کر دیتی ہے, اور اس وجہ سے لوگوں کا ویٹ لاس جو رہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. ڈائبٹیز کی ٹریٹمنٹ اسی لیے ہے کیونکہ ڈائبٹیز کے اندر بیسکلی انسولین کا پرابلم ہوتا ہے, وہ بیسکلی اس کو یوز نہیں کر سکتے. جب ان کو کاربوہائیڈریٹ کے علاوہ ایسا فیول دیا جاتا ہے ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے اندر کہ جس کو اتنی زیادہ انسولین کی ضرورت نہیں ہے جیسے کہ فیٹ ہے, تو وہ فیٹ برنرز ہو جاتے ہیں, پھر وہ فیٹ سے اپنی انرجی لے لیتے ہیں انسٹیڈ آف کہ کاربوہائیڈریٹ سے انسولین وغیرہ سے. تو یہ ہے کہ کیٹوجینک ڈائٹ کے اندر بہت فائدے کی چیز ہے کہ آپ ساتھ بیسکلی فائدہ کیٹوجینک ڈائٹ کا تبھی ہے کہ جب آپ ساتھ انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ.
ویسے بھائی یہ بتاتی چلی کہ جو ہمارے یہاں ایک نئی اصطلاح شروع ہوئی ہے سپر فوڈ کے حوالے سے، تو پاکستان میں مختلف اب ایک ٹریڈیشنلی جو ہم کھاتے چلے آئے تھے کھانے وغیرہ، تو اب انہوں کی اس کی جگہ جو ہے ہماری جو سائنٹسٹ ہیں وہ کچھ کراپس کا اضافہ ہوا ہے، جس میں کنوا ہے، مرنگا ہے، بک فیڈ ہے اور امرتھن، چیا. تو اس کو اگر ہم اس طرح سے اپنے کھانوں میں استعمال کرنا شروع کر دیں تو آپ کی کیا ریسرچ ہے، کیا؟ ہاں جی بالکل، اس کے اندر یہ ہے کہ ہاں جی اس میں یہ ہے کہ جو آپ کا خاص طور پر مرنگا ہے، مرنگا جو ہے وہ بہت زیادہ فائدے کی چیز ہے. اس کی جڑیں، اس کی مرنگا جس کو سواجنا کہتے ہیں اردو میں، اس کے پتے، اس کی پھلیاں، اس کی ہر چیز کھانے لائق ہے. اور دوسرے نمبر کے اوپر آپ کے نارمل کھانوں سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ آپ کو اس میں مل رہا ہوتا ہے. اور سارے سپر فوڈز جو ہیں وہ سپر فوڈز، اس کی بہت اچھی وجہ یہ ہے کہ یہ سارے وہ کھانے ہیں جو کہ آپ کی جو انسیکٹیسائڈ، پیسٹیسائڈز اور جینیٹک میوٹیشن سے جو ہم نے سیڈز بنائی ہیں، جس کی وجہ سے گلوٹن سینسٹیوٹی اور گلوٹن انٹالرنس وغیرہ سٹارٹ ہو گئی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ آپ اس کو بائی پاس کر کے ایک اچھے سورس سے، ایک بہتر ہیلدیئر سورس سے آپ لے سکتے ہیں. جیسے کہ مرنگا ہے، مرنگا کے اندر آپ کا ایک جو ہوتا ہے، جو مرنگا کے جو لیوز ہیں، پتے ہیں، اس کے اندر آپ کے پاس جو پالک ہے اس سے 8 گنا زیادہ آئرن ہوتا ہے، گاجر سے 10 گنا زیادہ وائٹامن اے ہوتا ہے. یعنی کہ آپ تھوڑی مقدار اس میں تو وہ پورا کا پورا میل کی برابر جو ہے ایک صرف ایک اسپون میں ہی پورے کا پورا میل کے برابر جو ہے نیوٹریشن اور وہ ساری چیزیں موجود ہیں. تو اسی طریقے سے اگر ہم ان کو اپنے کھانوں کے اندر شامل کریں گے تو وہ آلریڈی جو ہے ہمیں میڈیسنز اور ہمیں ڈاکٹرز کی ضرورت ذرا کم ہی پڑے گی. بالکل بالکل، اور وہی انفارم اس کے اندر آپ طریقے سے ایڈ کریں اور بہت اچھا ہے. اور خاص طور پہ وہ پیشنٹس میرے جو کہ ہاسٹلائٹس ہیں یا سفر کی وجہ سے یہ زیادہ سبزیاں وغیرہ نہیں کھا سکتے، ان کو تو میں کہتی ہوں بے شک آپ پانی میں ڈال کے آپ پی لیں. یہ چیا سیڈز ہیں، مرنگا ہے، اسپائرولینا ہے، جن کو بالوبا. یہ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے ٹائم دینے کا. آپ نے بہت اچھی اور انفارمیٹیو آپ کی طرف سے ہمیں معلومات ملی، اور یہ سلسلہ ہم جاری رکھیں گے کہ آپ سے جو ہے مختلف موضوعات کے جو ہے ہمیں انفارمیشن اور گائیڈ لائن ملتی رہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا اس ان چیزوں کے اوپر بولنے کا. یہ ہے کہ بہت حساس موضوع ہیں اور اس کے بارے میں بہت کم لوگ بات کرتے ہیں. تو یہ کہ اللہ تعالیٰ برکت دے آپ کے بھی ٹائم میں، اور یہ کہ ہم سب کو اپنی جو حلال اور طیب چیزیں ان سے فائدہ اٹھانے کا موقع دے. اور یہ ہے کہ ان تمام کی ویڈیوز وغیرہ جو ہیں وہ میری یوٹیوب چینل کے اوپر موجود ہیں. اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو ضرور دیکھیں، اور اپنے جو کامنٹس ہیں وہ ہمیں ضرور بتائیں کہ ان کو کیسا لگا سکتا بنانا، اور یہ آپ کی ڈائٹ جو ہے اگر آپ نے چینج کی ہے اس سے آپ کو کیا فوائد ہوئے ہیں. تو یہ ہے کہ باقی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جو موقع دیا اس چیز کے بارے میں. بہت بہت شکریہ. اچھا.